الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو میں سبق نمبر 27 کے ساتھ افعال ناقصہ کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہاں پر اس سبق کے اندر افعال ناقصہ کے عمل کے اعتبار سے بتایا جائے گا۔ درج ذیل 17 افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ کانا، صارا، ظل، باتا، اصبح، اضحیٰ، امسا، عادا، آدا، غدا، راحا، ما زالا، من فکا، ما باریحا، ما فاتیا، ما داما اور لیسا۔ عمل کیا کرتے ہیں؟ جس طرح سے دیگر نواسخ کے جملہ ہیں اسی طرح سے یہ بھی عمل کرتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر افعال ناقصہ عمل یہ کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جو حروف مشبہ بالفعل کا عمل تھا، حروف مشبہ بالفعل کے عمل کا بالکل الٹ کرتے ہیں، وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں یا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے کان النبی رحیمن، یہ النبی رحیم تھا کہ نبی رحیم ہیں، تو کان النبی رحیمن، نبی رحیم تھا، ٹھیک ہے۔ تو کانا میں تھا تھی کا معنی پایا جاتا ہے۔ افعال ناقصہ کے اسم اور خبر کا حکم واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں وہی ہے جو مبتدا خبر کا ہے۔ مبتدا خبر میں کیا ہوتا ہے کہ خبر اگر مفرد ہو تو واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور اگر جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے سارا بکرن عالمن، اس میں بکرن جو ہے وہ واحد ہے تو عالم بھی واحد ہے، بکرن مذکر تو عالم بھی مذکر۔ لیست الحیات دائمتاً، حیات مؤنث ہے تو دائمہ بھی مؤنث، حیات واحد تو دائمہ بھی واحد۔ اور اچھا، اس کے ساتھ فعل بھی تبدیل ہوگا کیونکہ یہ افعال ہیں اور ان کے ساتھ جو اسم کا تعلق ان کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فعل کا اپنے فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد آتا ہے، اور فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل جو ہوتا ہے وہ ضمیر کے مطابق آتا ہے۔ تو کانا زیدن یعین الضعفاء، زید ضعفاء کی، ضعیفوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پر یعین جو ہے یہ یعین الضعفاء یہ جملہ ہے، اور جملہ ہو کے اس کی خبر بن رہا ہے، تو اس کے اندر یعین کے اندر ہوا ضمیر ہے جو زید کے مطابق ہے۔ کانا ناصر ابوہ عالم، اس کے اندر ناصر اسم ہے تو ابوہ کے اندر ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر ناصر کی طرف لوٹ رہی ہے، جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر ہے جو ناصر کی طرف لوٹ رہی ہے، جملے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ناصر اس وقت یہاں پہ جملہ بنے گا جب ناصر کسی شخص کا نام ہو۔ تو کانا ناصر ابوہ عالم، ناصر کا باپ عالم تھا۔ لیس خالد فی الدار، خالد گھر میں نہیں ہے، تو لیس خالد فی الدار، خالد گھر میں نہیں ہے، یہ لیسا جو ہوتا ہے وہ حال کے اندر مبتدا سے یا حال کے اندر اپنے اسم سے خبر کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر، اور اچھا پیچھے لیست الحیات دائمتاً، زندگی ہمیشہ نہیں ہے، یعنی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، زندگی ہمیشہ نہیں ہے۔ سارا بکر عالمن، بکر عالم ہو گیا۔ کانا زیدن یعین الضعفاء، زید ضعیفوں کی مدد کرتا ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے ما زال قائمن زیدن، اب زید جو ہے یہ اسم ہے، یہ بعد میں آ گیا، اور قائمن اس کی خبر ہے اور اس سے پہلے آ گئی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو فعل ناقص کی اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، یعنی خبر جو ہے وہ فعل ناقص سے بتاتے فعل ناقص سے بھی پہلے آ سکتی ہے اگر اس کے شروع میں ما نہ ہو۔ تو پیچھے دیکھیں آپ ما والے جو افعال ہیں اس میں دیکھیں ما زالہ ہے، منفکہ ہے، ما باری ہے، مفاتیح وغیرہ ہیں، تو ان کے شروع کے اندر ما آ رہا ہے تو ان سے ان کی خبر مقدم نہیں ہو سکتی۔ رہا لیسا، تو لیسا سے مقدم ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو افعال ناقصہ کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے ما زال قائمن زیدن، اور اگر فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو تو خبر فعل ناقص سے پہلے بھی آ سکتی ہے، جیسے قائمن زیدن، قائمن کانا زیدن۔ فعل ناقص کے بعد ایسا اسم ہو جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو وہی اس کا اسم بنے گا، وگرنہ فعل میں موجود ضمیر اس کا اسم بنے گا۔
یہ جملہ فعلیہ کے اندر بھی اسی طرح کا پوائنٹ آیا تھا، اس کے فعل کے بعد ایک ایسا اسم ہو جو فعل کا فاعل بن سکتا ہو تو اس کو فعل کا فاعل بنائیں گے، وگرنہ ہم اس میں سے ضمیر نکالیں گے جو اس کا فاعل بنے گی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ جو فعل ناقصہ ہیں تو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں اپنے اسم پر۔ ایسے سمجھیے کہ جیسے اسم جو ہوتا ہے اس میں وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، تو فاعل والے جو احکام ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر وہی سارے کے سارے یہاں اس کے اسم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح فاعل وہاں پہ کوئی اسم بعد میں آئے وہ اس کا فاعل بن سکتا ہو تو فاعل بنتا ہے، اور اگر وہ اس کا فاعل نہ بن سکتا ہو تو پھر ہم ضمیر نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ فعل ناقص کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو اس کا اسم بن سکتا ہو تو اس کا اسم بنائیں گے، اور اگر اس کا اسم وہ نہیں بن سکتا تو اس میں سے ضمیر نکالیں گے جو اس کا اسم بنے گی۔ جیسے سارا سعید غنی جن، اس میں زید ایسا اسم ہے جو اس سے بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ سارا کا اسم بن سکے، تو اس کو ہم اس کا اسم بنائیں گے اور غنی جن کو اس کی خبر بنائیں گے۔ جبکہ کانا فقیرن جو ہے اس کے اندر جو فقیر ہے یہ حالت نسبی میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا اسم نہیں بن سکتا، لہٰذا کوئی اور اسم نہیں ہے جو اس کا اسم بن سکے، تو اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ زید غنی ہو گیا اور وہ فقیر تھا، ٹھیک ہے، یعنی زید پہلے فقیر تھا اب غنی ہو گیا۔ افعال ناقصہ کا لفظی عمل تو ہم نے دیکھا، اب لفظی عمل کے ساتھ ساتھ اس کا معنوی عمل بتا رہے ہیں۔ معنوی عمل میں بڑی تفصیل ہے لیکن یہاں پر مختصر طور پر استاد صاحب نے ذکر فرمایا ہے۔ کانا کے بارے میں فرما رہے ہیں، کانا کا معنی تھا، ہے اور ہو گیا، 3 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ کانا جو ہے وہ حقیقت میں 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ کانا ناقصہ ہوتا ہے، کانا زائدہ ہوتا ہے، کانا تامہ ہوتا ہے اور کانا بمعنی سارا ہوتا ہے۔ بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جو سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سارا کا معنی ہوتا ہے ہو گیا، سارا کا معنی ہوتا ہے کہ ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں اسم کا تبدیل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو کانا جب ناقصہ استعمال ہوگا تو اس وقت اس میں معنی تھا ہوگا، اور جب سارا کے معنی میں ہوگا تو اس کا معنی ہو گیا ہوگا، اور کانا جب حاصلہ کے معنی میں ہوگا تو اس وقت اس کا معنی ہے ہوگا، اور کانا ناقصہ ہوگا تو اس وقت بھی اس جملہ اسمیہ ہی ہوگا، وہ ہے معنی ہوگا، اس میں اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن جب کانا تامہ ہوگا تو اس وقت اس کی جو خبر نہیں آئے گی، صرف وہ فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنے گا، وہ اس کے ساتھ یہ خبر نہیں آئے گی۔ کانا شجر مثمرن، درخت پھلدار تھا، درخت پھلدار ہے، درخت پھلدار ہو گیا۔ سارا سے کریں تو سار الماء باردن، پانی بارد ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھنڈا ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ٹھنڈا نہیں تھا اب ہو گیا، کہ جو حالت پہلے تھی وہ نہیں رہی اب تبدیل ہو گئی۔ سارا اس معنی کے لیے آتا ہے۔ آگے ذلہ ہے، باتا ہے، اصبح ہے، اضحیٰ ہے اور امسا ہے، پھر عاد اور راحہ ہے۔ یہ سب اسماء جو ہیں، افعال جو ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ ان کے اپنے معنی کے ساتھ ساتھ ہو گیا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں، افعال جو ہیں، یہ بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو سارا کا معنی ذلہ میں بھی پایا جاتا ہے، باتا میں بھی پایا جاتا ہے، اصبحہ میں بھی پایا جاتا ہے، اضحیٰ میں بھی پایا جاتا ہے، امسا میں بھی پایا جاتا ہے، عادہ میں بھی پایا جاتا ہے اور راحہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا، ذلہ کا معنی ایک تو سارا والا اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ دن کے وقت کسی کام کا ہونا، جیسے ذل العالم مسافرن، عالم دن بھر مسافر رہا۔ بات الحزین فرحن، یہ باتا کا معنی رات کے وقت کسی کام کا ہونا، تو بات الحزین فرحن، حزین کہتے ہیں غمزدہ کو، فرح خوشی منانے والا، فرحن خوش کو کہتے ہیں۔ تو بات الحزین فرحن، غمزدہ رات بھر خوش رہا۔ اصبحہ کا معنی ہوتا ہے ہو گیا بھی ہوتا ہے اور صبح کے بعد کسی کام کا ہونا ہے۔ اصبح الماء باردن، پانی صبح ٹھنڈا ہو گیا۔ اضحى الماء حارن، چاش کے وقت پانی گرم ہو گیا۔ امسا بکر مقیمن، بکر شام کو مقیم ہو گیا۔ امسا شام کے وقت کسی کام کا ہونا، تو امسا بکر مقیمن، بکر شام کو مقیم ہوا۔ اور عادہ راحہ جو ہے، یہ دونوں جو ہیں بالکل اسی کی طرح ذلہ اپنا سارا کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے عادہ زید غنی جن، زید غنی ہو گیا، یعنی پہلے نہیں تھا اب ہو گیا۔ ما زالہ ما فاتیہ جو ہے یہ استمرار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ استمرار کا ما باریہا بھی، یہاں ما باریہا کا تذکرہ نہیں آیا، ما باریہا بھی ان کے ساتھ ہے، تو یہ سب استمرار کے لیے۔ استمرار کا مطلب کیا ہے کہ ہو رہا ہے ماضی کے اندر، یا ہو رہا ہوگا، یا ہو رہا ہے حال کے اندر، یا ہو رہا تھا ماضی کے اندر، تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے استمرار کے لیے۔ جیسے ما زال المریض باقیاً، مریض روتا رہا، ٹھیک ہے، یہ ماضی کے اندر ہے، مریض روتا رہا یعنی ماضی کے اندر یہ کام جاری رہا، استمرار رہا، ٹھیک ہے۔ تو ما زالہ
اور لا یزال کے ساتھ یہ دونوں ماضی اور مضارع دونوں اس کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ما فاتحہ ہے اور اسی طرح سے ما بارحہ بھی ہے. ما بارحہ کو آپ دیکھیں پیچھے ما بارحہ آیا ہے ادھر اپنا افعال ناقصہ کے اندر، لیکن یہاں مثالوں کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا ہے. یہ ما زالہ، ما فاتحہ اور ما بارحہ یہ تینوں جو ہے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ما دامہ کیا کرتا ہے؟ ما دامہ وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے اتی ابا کا، اپنے باپ کی اطاعت کر. اپنے باپ کی اطاعت کب تک کروں؟ ما دامہ حیًّا، جب تک وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو ما دامہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم بن رہی ہے جو لوٹ رہی ہے ابو کی طرف، یعنی جب تک وہ باپ جو ہے وہ حیًّا زندہ ہے. اتے ابا کا، اپنے باپ کی اطاعت کر. ما دامہ حیًّا، جب تک وہ زندہ ہے. لیسا کا معنی نہیں ہے بتا رہے ہیں، یعنی حال کے اندر خبر کی نفی کے لیے آتا ہے. جیسے لیس المتکبر ناجحا، متکبر کامیاب نہیں ہوتا ہے. حال کے اندر یہ بات ہے کہ متکبر کامیاب نہیں ہوتا. اچھا، تنبیہ کہتے ہیں لیسا کی خبر پر با آ جائے تو خبر لفظاً مجرور ہوگی. جیسے لیسا زید بعالم، لفظاً مجرور ہوگی تو مطلب کیا ہے کہ اصل میں تو اس کی خبر کو نصب آنی چاہیے، لیکن با زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جار لفظی طور پر تو عمل کرے گا، معنوی طور پر کوئی عمل نہیں کرے گا، یعنی لفظی طور پر وہ مجرور ہوگی اور محلی طور پر تب بھی جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوگی. آگے غلطی کی نشاندہی مشق نمبر 2 کے اندر کہتے ہیں فعل ناقص اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. فعل ناقص اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، بالکل الٹ لکھا ہے انہوں نے. نمبر 2، افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے. افعال ناقصہ کی خبر اس وقت افعال ناقصہ سے پہلے آ سکتی ہے جب ان کے شروع کے اندر ما نہ ہو. افعال ناقصہ کی خبر پر با آ سکتی ہے. افعال ناقصہ میں سے لیسا کی خبر پر با زائدہ آ سکتی ہے. بقیہ تو با جو دوسری چارہ ہے وہ تو کسی کی بھی خبر پر آ سکتی ہے، اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ افعال ناقصہ ہوں، یا کوئی بھی اور چیز ہو اور فعل ہو اس میں بھی آ سکتی ہے. یہاں با زیادہ کی بات اوپر جو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہے وہ با زیادہ کی بات ہوئی ہے اور وہ لیسا کی خبر پر آتی ہے، سب پر نہیں آتی. اچھا، اس کے بعد مشق ہے، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ افعال ناقصہ لگائیے اور عمل دیجیے. تو ہم کانا اور سارا کو ہی لگا کے دیکھ لیتے ہیں، اسی سے ہمارا کام چل جائے گا. جیسے کان البقر صفراء، کان البقرۃ، کانت البقرۃ صفراء. کانت لگائیں گے، بکرا مؤنث ہے. گائے پیلی تھی، ٹھیک ہے. الطفلان نائمان فی المہد، تو کانت طفلان نائمان فی المہد، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ الطفلان اچھا نائمین ہو جائے گا، نائمان میں تبدیل ہو جائے گا. کانت طفلانی نائمین فی المہد، کیونکہ نائمان جو ہے یہ خبر ہے تو نائمین ہو جائے گا حالت نصبی میں، فی المہد ایسے ہی رہے گا. اور تثنیہ ہے لیکن فعل جو ہے وہ جب اس میں ظاہر اس کا فاعل ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ واحد رہتا ہے، تو جب اسم اس میں ظاہر ہوگا تو تب بھی فعل جو ہے وہ واحد آئے گا. کانا واحد ہی آئے گا، کانا کا تثنیہ نہیں لے کے آئیں گے. اخو کا صدیقی، اس میں کانا اخو کا صدیقی، تمہارا بھائی میرا دوست تھا، یا سارا اخو کا صدیقی، تمہارا بھائی میرا دوست ہو گیا. صدیقی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مضاف الی یا متکلم ہے، اور یا ضمیر متکلم کی طرف جو چیز مضاف ہوتی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. تینوں حالتوں میں ان کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. کانا سارا اخو کا صدیقی، تیرا بھائی میرا دوست ہو گیا. اچھا، عدوی صدیقی، میرا دوست میرا دشمن ہے، تو سارا عدوی صدیقی، میرا دوست میرا دشمن ہو گیا. یہاں عدو میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. المعلمات جالسات، کانت المعلمات جالسات، تن کی بجائے تین ہو جائے گا کیونکہ جالسات کی حالت نصبی جو ہے وہ اپنا کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اور معلمات حالت رفع میں رہے گا. کانت المعلمات جالسات. المسلمون قائمون، کان المسلمون قائمین، قائمین سے اس کی حالت نصبی آئے گی. سار اللبن حارن، دودھ گرم ہو گیا. اللبن حارن، دودھ گرم ہے. سار اللبن حارن، دودھ گرم ہو گیا. سار الاشجاع مثمرتن، اشجار جمع ہے، اس کو واحد بھی لا سکتے ہیں آپ سارا کو، اور سارت بھی لا سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. یہ جمع کیا کہتے ہیں شاجراتن کی بھی ہو سکتی ہے، شاجرون کی بھی ہو سکتی ہے، اور جمع مکسر ہے تو جمع مکسر ہو تو فعل واحد یا جمع دونوں طرح سے، فعل واحد مؤنث واحد مذکر دونوں طرح سے آ سکتا ہے. وجہہ مسودۃ، کان وجہہ مسودن، وجہہ مسودن، کان وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. سارا لگا لیں یا کانا لگا لیں، دونوں میں ہو گیا ہی ہونا چاہیے.
اس کا چہرہ کالا تھا، اگر آپ کو کانا ناقصہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کانا بمانا سارا بھی استعمال ہوتا ہے. سارا ہاذا زاہدن، یہ زاہد ہو گیا. زاہد کہتے ہیں دنیا سے قطع تعلق کرنے والے کو. النساء صالحات، النساء صالحات عورتیں نیک ہیں. کانت النساء صالحات، اس میں بھی حالت جو نسبی ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گی. کانا داود اعبد البشری، اعبدہ یہ اس میں تفضیل ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے بشر کی طرف، مضاف کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس پہ حالت نسبی آئے گی، یہ خبر ہے. سارا زیدن، کانا زیدن ابا کا، زید تمہارا باپ ہے، تو ابا کا، ابو کا جو ہے حالت نسبی میں ابا کا ہو جائے گا. درج جملوں میں کہہ رہے ہیں غلطی کی نشاندہی کیجیے. کان الولد ذکیٌ، کان الولد ذکیًا، یقیًا حالت نسبی میں ہوگا، کانا کی خبر ہے. بچہ سمجھدار ہے. یکون الکسلان، یکون الکسلان محرومن، کسلان حالت رفیع میں ہوگا، کسلانہ نہیں ہوگا، کسلانو ہوگا. اور محرومن حالت نسبی میں ہوگا. سست محروم ہوگا یا محروم ہوتا ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. یکونو ہے، یہ ماضی اور مضارع اپنا حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سار القادی فارحن، سار القادی فارحن، اس کے حالت نسبی جو ہے قادیہ آتی ہے، حالت رفیع اور حالت جری جو ہے یہ تقدیری آتی ہیں. تو سار القادی فارحن حالت رفیع ہے، سارا کا اسم ہے تو حالت رفیع ہوگی، اور فارحن ٹھیک ہے. تو سار القادی فارحن، قاضی خوش ہو گیا. کانت البنات عالماتن، عالماتن آنا چاہیے، حالت نسبی ہے تو عالماتن اس کی حالت نسبی کسرہ سے آتی ہے، فتحہ سے نہیں آتی. لڑکیاں عالم ہیں، عالم تھیں، عالم ہیں، عالم ہو گئیں. سوف یسیر الطلبۃ، سوف یسیر الطلبۃ عالمون، عالمون عالمین، طلبہ تو ہوگا اور عالمین ہوگا، کیونکہ یہ خبر ہے تو عالمین ہونی چاہیے، عالمون، اور طلبہ اسم ہے تو اس کو حالت رفیع میں ہونا چاہیے. سوف یسیر الطلبۃ، طلبہ یہ طالب کی جمع ہے، مذکر ہے، اس کو مؤنث مت سمجھیے گا. فقیرن کان زیدن، فقیرن کان زیدن، فقیرن ہونا چاہیے کیونکہ یہ اچھا یہ خبر ہے مقدم، ٹھیک ہے، تو پھر زیدن کو حالت رفیع میں ہونا چاہیے. فقیرن کان زیدن، زیدن حالت رفیع میں آئے گا، صحیح ہے، اور یہ اس کا اسم ہے. حریصاً ما زال الفقیر، یہ حریص مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ زالہ پر ما داخل ہو رہا ہے، لہٰذا ما زال الفقیر حریصاً کریں گے، حریص کو واپس لے آئیں گے. کانا بکرم بغنی جن، بکر غنی جو ہے اس پہ با زیادہ داخل کی انہوں نے، یہ غلط ہے کیونکہ کانا کی خبر پر با زیادہ داخل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا کانا بکرن غنیًا کریں گے، با کو کاٹ کے اس کو حالت نسبی میں لے کے جائیں گے. من فقل ولدینی متعلمانی، والدین نہیں ہونا چاہیے، یہ ولدان ہونا چاہیے اور متعلمین ہونا چاہیے، اس کو حالت اپنا نسبی میں ہونا چاہیے اور ولدان کو حالت رفیع میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اسم ہے منفقہ کا. کان المؤمنون مفلحون، کان المؤمنون ہونا چاہیے، مؤمنین نہیں صحیح، مؤمنون حالت رفیع میں ہونا چاہیے، مفلحون کو حالت رفیع سے حالت نسبی جری میں ہونا چاہیے، مفلحین. ٹھیک ہے، ہماری مشق اختتام کو پہنچی. کچھ ترجمہ رہ گیا ہو تو ایک منٹ میں ترجمہ دیکھ لوں. لڑکیاں عالم ہو گئیں، طلبہ عالم ہو جائیں گے، عنقریب طلبہ عالم ہو جائیں گے. زید فقیر ہے اور فقیر ہمیشہ حریص ہوتا ہے. بکر غنی ہو گیا یا بکر غنی تھا. ولدین، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، دو لڑکے طالب علم ہمیشہ سے طالب علم ہیں، منفقہ. اور کان المؤمنون مفلحون، مومنین جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں. تھے، ہو گئے، سب معنی ہو سکتے ہیں اس کے جو افعال ناقصہ کے ہیں. اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ چلیں گے اگلی ویڈیو کے اندر. دعا میں یاد رکھیے گا. کسی قسم کی کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں یا میری اصلاح کرنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.